الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، رب کریم نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کی زندگی کا جو اصل مقصد بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہونا چاہیے. ایمان اگر نہیں ہے تو نیک اعمال بھی کسی کام کے نہیں. اور اگر ایمان ہے تو دنیا کے اندر بھی انسان کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی انسان کامیاب ہے. اس لیے ایمان انسان کی زندگی میں ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر وقت اس اعتبار سے ہونا چاہیے جس حساب سے اس کا رب اس سے مطالبہ کرتا ہے. یعنی انسانوں سے جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا رب ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا ہے. اگر ایمان ہمارا اور آپ کا ڈاما ڈول ہو گیا تو ہماری اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پہ ہمیشہ مستحکم رہنا ہے، ہمیشہ ڈٹے رہنا ہے. اب ڈٹنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ جب ہم اور آپ خوشی میں ہوں تو ہم اور آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے رہیں، اور جیسے ہی کوئی مسئلے آ گئے، کوئی غمی کا معاملہ آ گیا تو ہم اور آپ اپنے رب سے رشتہ توڑ دیں. فرمایا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا تو ہر حال میں اپنے رب سے جڑنا ہے. مصیبت ہو، بلائیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، آزمائشیں ہوں، ابتلائیں ہوں، جو بھی معاملہ ہو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے اور آپ کا جو اپنے رب سے ربط اور ضبط ہونا چاہیے وہ ہمیشہ قائم و دائم ہونا چاہیے. کوئی پریشانی آ گئی، جب بھی اپنے رب کا شکر ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے. کوئی خوشی آ گئی، جب بھی ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. جب ہمارا اور آپ کا یہ حال ہوگا تو اس عمل کے ذریعے سے وہی رب کریم ہمیں اور آپ کو عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. آج تو کہنے کو ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کتنی اچھائیاں ہیں ہر ایک انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن سامنے ظاہر کرنے کے لیے کچھ بولنا پڑتا ہے. لیکن پتہ تو جب چلے گا جب ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت کی آنکھیں جب کھلیں گی.
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان یہ سمجھتے ہیں کہ میری نگاہیں دور تک دیکھ رہی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں میری نگاہیں کام کرتی، حالانکہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے اندھے ہیں، نادان ہیں وہ انسان جو اپنی آنکھوں پر گمان کرتے ہیں، بلکہ ان کی آنکھیں دنیا کو تو دیکھ رہی ہیں اور دنیا کی زیب و زینتوں کو تو دیکھ رہی ہیں، لیکن آخرت کی طرف ان کی نگاہیں کبھی نہیں جاتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ انسان سب سے بڑا اندھا ہے جو اپنی آخرت کی طرف کبھی بھی نظر نہیں دوڑاتا اور آخرت کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا۔ دنیا کو دیکھ کر کے، یہاں کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے، یہاں کی آرائشوں کو دیکھ کر کے وہ انسان سمجھتا ہے کہ میری نگاہیں تو بہت زیادہ کام کرتی، کہاں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقل مندی نہیں ہے بلکہ یہ بیوقوفی ہے۔ فرمایا آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ذہن میں رکھتے ہوئے جب انسان اچھے عمل کرتا رہے گا وہی انسان کامیاب ہے اور اس کی نظر کام کر رہے گی۔ کہا اصل جو نظر کام کرے گی تو وہ آنکھ بند ہونے کے بعد یعنی مرنے کے بعد ہی وہ نظر کام کرنے والی۔ اور آج ہم اور آپ، اللہ معاف کرے، میں بھی اور آپ بھی اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے صبح ہوتی ہے یا نیند سے ہم اور آپ بیدار ہوتے ہیں تو دنیا کی زیب و زینت کو دیکھنے کے بعد، دنیا کو دیکھنے کے بعد اور دنیا کی آرائشوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری نگاہیں کام کر رہی ہیں، میں تو صبح کو بھی دیکھ سکتا ہوں، شام کو بھی دیکھ سکتا ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی کچھ دیکھ سکتا ہوں، درخت میں پتے کتنے لگے ہیں وہ بھی دیکھ سکتا ہوں، پھل کیسے ہیں وہ بھی دیکھ سکتا ہوں، اور ساری آشائشوں کو اور ساری آرائشوں کو، بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن حضرت علی کے کہنے کے مطابق فرمایا یہ دیکھنا کوئی دیکھنا نہیں ہے، اصل دیکھنا تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو جب انسان یاد کرے گا وہ اصل دیکھنا ہوگا۔ آج ہمارا اور آپ کا ذہن صرف اور صرف محدود ہے، اور محدود اس بنیاد پر ہے کہ ہمارا اور آپ کا یقین جو آخرت سے ہے وہ ہٹا ہوا ہے، اور ہمارا اور آپ کا ذہن آخرت سے بالکل دور ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی ہمیشہ فکر کرنی، اور جو انسان اپنی آخرت کی فکر کرے گا وہ انسان کچھ بھی ہو لیکن اپنے رب کے سامنے وہ ہمیشہ تواضع کو اختیار کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ انسان اپنے رب کے سامنے تواضع کو تو اختیار کرے گا ہی، لیکن اگر کوئی عام انسان بھی ہوگا تو اس انسان سے بھی وہ تواضع سے ہی پیش آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے تواضع کی یہ اعلیٰ مقام کی صفت ہوگی، جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا کیا حال ہے۔ حالانکہ آپ سے بڑا کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ سے بڑا نہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، لیکن آپ کے تواضع کا کیا حال ہے؟ آپ لوگوں سے کیسا پیش آتے تھے؟ آپ لوگوں کے ساتھ میں کیسا رویہ اختیار کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا اخلاق پیش کیا کرتے تھے؟ آج تو ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم سے چھوٹا ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ پہلے وہ سلام کرے تو میں اس کا جواب دوں گا، پہلے وہ سلام کرے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ چاہے آپ بچوں کو دیکھتے تھے اور اگر گزرتے تھے بچے سامنے آ جاتے تھے تو آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، بچے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے نبی تواضع کے حد کو پار کر گئے۔ اتنی تواضع اور اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ اللہ اس انکساری اور عاجزی پر آپ کو نوازتا چلا گیا۔ اسی لیے ہر ایک انسان کے بارے میں بھی ضروری ہے کہ ہر ایک انسان تواضع کو اختیار کرنے والا بنے، عاجزی کو اختیار کرنے والا بنے،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرے گا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا، اللہ اس انسان کے مقام کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور اس مہینے کے اندر دو عظیم شہادتیں اس دنیا کے اندر قائم ہوئی۔ ایک تو ہم اور آپ ہمیشہ یاد کرتے ہیں جو حضرت حسین کی، لیکن ان کی تواضع کیسی ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ان کے اندر عاجزی اور انکساری کیسی ہم نے کبھی بھی ان کی زندگی کے اور آپ کو کبھی پلٹا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ اور دوسری شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، جو پہلی محرم الحرام کو پیش آئی، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ اور کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت عمر کون تھے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت عمر زمین پہ سوچتے تھے یا بولتے تھے، اللہ وہی بنا کے پیش کیا کرتا تھا۔ لیکن ان کے تواضع کا حال کیا ہے؟ جب آپ کو نیزہ مارا ہے اس مجوسی نے، تو آپ فجر کی نماز کے لیے صفوں کو درست کرا رہے ہیں، نماز کی تیاری ہو رہی، اور اس نے ضد میں، دشمنی میں اس نے خنجر کو مارا ہے، اور دو دھاری خنجر تھا، وہ دونوں طرف سے کام کرتا تھا، اور زخم بڑا شدید ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ نماز کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کو لوگوں نے پکڑ کر کے ایک دیوار کے بازو میں بٹھا دیا، اور اس وقت جو حضرت عمر کے بول ہیں وہ اصل ہیں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرما دے کہ ایسے زخم کے اندر بھی، ایسی شدید تکلیف کے اندر بھی حضرت عمر نے نماز کی پرواہ کی ہے، اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیوار کی ٹیک لگا کر ان کو بٹھایا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا کہ تم نماز پڑھو۔ اس وقت میں بھی حضرت عمر نے نماز کی پرواہ کی ہے، نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نماز تم پڑھاؤ پہلے۔ آپ نے نماز پڑھائی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر کے آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد جب آپ کو گھر لے کر کے جا رہے ہیں، دوائیاں پلائی جا رہی ہیں اور شربت پلایا جا رہا ہے، نبیذ پلایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو زخم تھا وہ انتڑیوں میں پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی آپ اندر لیتے ہیں باہر آ جاتی ہے ساری چیز۔ ایک نوجوان صحابی انصاری ہیں، وہ آپ کی عیادت کے لیے آئے، آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، تو آپ کی بڑی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو وہ مقام دے، آپ کی وجہ سے تو اسلام کو بہت زیادہ غلبہ ملا، بہت سارا اسلام کو شہرت مل گئی اور بہت سارا کام ہو گیا، آپ قدیم الاسلام ہیں، آپ اسلام میں پہل کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو جنت دے، یہ دے وہ دے، بہت ساری انہوں نے دعائیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اس وقت؟ اے میرے بیٹے تو میری تعریف مت کر، اور انہوں نے جو جملہ کہا ہے لالی ولا علیہ، اللہ میرے عمل کا کوئی بدلہ دے یا نہ دے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اس کی پرواہ ہے کہ میرا رب میری پکڑ نہ کرے۔ اور عمر کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ عمر جنتی ہے، دنیا ہی کے اندر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ لا ولا علیہ، اللہ میرے عمل کا کوئی بدلہ دے یا نہ دے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ میرا رب مجھے کسی بات کی بنا پر اور کسی بنیاد کی وجہ سے میرا رب کہیں میری پکڑ نہ کر لے۔ وہ ایسا اپنے آپ کو بتلا رہے ہیں، ایسا جھکا رہے ہیں۔ اور وہ جب نوجوان صحابی آگے جانے لگے،
عیادت کرنے کے بعد تو آپ نے ان کو بلایا، کہا بیٹے یہ جو تمہارا ازار ہے یا جو پینٹ یا پیجامہ ہے ٹخنے سے نیچے ہے، اس کو تم اوپر کر لو، ٹخنے سے نیچے ہے اس کو تم اوپر کر لو۔ اس سے دو چیزوں کا نقصان ہے، ایک تو تمہارا کپڑا خراب ہو رہا ہے، دوسرے تمہاری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے یا فیشن کی وجہ سے اپنے پیجامے کو زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ٹخنے کے نیچے وہ پہن کے چلتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس انسان نے جان بوجھ کے اپنے تہبند کو یا پیجامے کو یا پینٹ کو ٹخنے کے نیچے کیا وہ جہنم کے اندر ضرور جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے بیٹے تم اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کرو، کیوں؟ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى من جر ثوبه بالخلاء، فرمایا کہ جو انسان ٹخنوں کے نیچے ازار کو یا پینٹ کو یا پیجامے کو پہنتا ہے اللہ نظر رحمت سے اس انسان کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ آپ نے اس وقت نصیحت فرما رہی اس بچے کو۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اچھے حالات میں بھی ہوں گے تو ہم اور آپ کسی کو نصیحت کرنے کے قابل نہیں، ہاں تانا دینے کو تو تیار ہے، الٹی سیدھی جملے سننے کسنے کو تو ہم اور آپ تیار ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ساری باتیں صرف اس بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ذہن آخرت کی طرف نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا کی طرف ہے، اور جو انسان صرف اور صرف دنیا ہی کی طرف دیکھتا جائے گا حضرت علی کے قول کے مطابق وہ انسان حقیقتاً اندھا ہے، اور جس انسان کو بینائی چاہیے، روشنی چاہیے، آنکھوں سے دکھنا چاہیے، حضرت علی کے قول کے مطابق وہ انسان کو کبھی نہ کبھی اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔